السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ویڈیو کو روزانہ دیکھتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ جو سنیں گے، جو جانیں گے، اگر اچھا لگا تو یہ دوسروں کو بھی شیئر کریں گے، تاکہ دوسرے پاکستانی اور باقی مسلمان جو ہیں وہ بھی بہتر زندگی کی طرف آگے بڑھنے میں کامیاب ہوں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج ہم بات اس پر کریں گے، جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اب دیکھ لیجیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روشنی ہو، شعور ہو اور شعور کا ظہور ہو، تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ دوسروں کے لیے کام کرنا ہوگا، دوسروں کے لیے چراغ جلانا ہوگا۔ جو ہم اپنے لیے چراغ جلا رہے ہیں وہ سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب ہم سارا دن میں دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں اور اپنے لیے کتنا کرتے ہیں، یہ سارا حساب ہم نے خود لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دوسروں کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کا فائدہ آخرت میں ہمیں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ لیکن اسی طرح سے اگر ہم صرف اپنے لیے کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف ہمیں ہوگا اور کسی کو نہیں۔ تو کیوں نہ ایسا کام کیا جائے، ایسے کاموں کو ہاتھ ڈالا جائے جس سے اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ ہو، یعنی دوسرے لوگ جو ہیں آس پاس کے وہ بھی بہتر ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم خود بھی بہتر ہوں، اور ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے، اور ہمارے سے ہمارا رب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو۔ اب یہ ہر بندے کا زاویہ نظر اپنا اپنا ہے کہ وہ کس طرح سے سوچتا ہے، کس کس کام کو دوسروں کے لیے بہتر سمجھتا ہے اور وہ آسانی سے کر سکتا ہے، اور کون کون سا کام ایسا ہے جو وہ کرے گا لیکن اس میں آس پاس کے معاشرے کی، آس پاس کے مسلمانوں کی بہتری نہیں ہے، تو اس سے اپنے آپ کو کیسے باز رکھے گا۔ یہ سارا کچھ ہر بندے نے اپنے طور پر سوچنا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم جو رشوت لے رہے ہیں اسی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اس کے باوجود لے رہے ہیں، تو پھر خود سوچ لینا چاہیے۔ ایک دوسرے جس سے رشوت لی اس کو بھی تکلیف پہنچائی، بلکہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی، کیونکہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ یہ جانتے ہیں آپ، لینے والا بھی جانتا ہے اور جو دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ عمل کی باری آتی ہے تو ہم اس سے الٹ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر بندہ جانتا ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، لیکن اس کے باوجود نہ خود پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی اپنے آس پاس کے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، تو پھر کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ پانی ضائع کریں گے، آنے والے کل میں ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو
دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود ایک گاڑی 2 بالٹی پانی سے دھل سکتی ہے، صاف ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جگہ پائپ لگا کر 20 بالٹیاں ڈال دی جاتی ہیں ایک گاڑی کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے پتہ ہونے کے باوجود کہ ملاوٹ کرنا جرم ہے، منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے ہی نہیں، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ تو پھر کون سی اپنی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی، یعنی اپنے معاشرے کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی اور یہ منہ سے کہتے ہوئے بھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی لاپرواہی کا مظاہرہ جاری ہے، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ہر جگہ اور ہر وقت رب موجود ہے، تو پھر ہم اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتے اور آئندہ گناہوں سے باز بھی نہیں آتے۔ تو پھر یہ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن دماغ سے، دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ تو پھر بندہ یہ غلطی کرتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ گناہ سے باز نہیں آتا، پھر بھی وہ کوتاہیوں سے باز نہیں آتا، اور صرف باز ہی نہیں آتا بلکہ اس کے بعد اس سے توبہ بھی نہیں کرتا، استغفار بھی نہیں کرتا، اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتا ہے، پہنتا ہے، استعمال میں لاتا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود اس رب کو دل و دماغ سے نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، تو پھر زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کہا، لیکن عمل نہیں ہوا۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، لیکن ہمارے پاس عمل نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ سارا کچھ ہر بندے کو اپنے تئیں خود سوچنا ہوگا۔ بھئی یہ بھی کوئی مشکل تو نہیں ہے نا یہ پتہ لگانا کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے۔ اگر آپ کو کر کے کوئی کام کر کے کوئی عمل کر کے آپ کو ذہنی طور پر سکون ملے، راحت ملے، آسانی آئے آپ کے ذہن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے نیکی کی ہے۔ اور جس کام کو کر کے بعد میں پچھتاوا ہو، بعد میں سوچ بچار کرے اور پھر اپنے آپ کو کوسو اور سوچو کہ بھئی میں نے تو غلط کر دیا ہے، وہ سیدھی سی بات ہے، بدی ہے، وہ برائی ہے۔ تو ہمیں اپنے طور پر اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، کوئی اور آ کر ہمیں درست نہیں کرے گا، ہر کام اپنا جو ہے وہ خود کرنا ہے، اس کے خود ہی ذمہ دار ہیں، اور آخرت میں اس کا خود ہی حساب دینا ہے۔ اپنے اپنے اعمال اپنے پیارے رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے سامنے جانے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ کیا یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اسے لے کر اپنے رب کے حضور پیش ہو سکتا ہوں؟ کیا میرے اس عمل سے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ تو جب ہم یہ سوچ لیں گے، اس طرح سے اپنا محاسبہ شروع کر دیں گے، اور پھر اپنے ہر کام کو سوچ سمجھ یا نہ کرنا کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے، تو بہتری آنی خود بخود شروع ہو جائے گی۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو خود درست کرنا ہے۔ جانتے ہیں ہم نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، دوسروں کو تکلیف پہنچانی چاہیے، نہیں پہنچانی چاہیے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن عمل ہم پوری دنیا میں بے عزت ہو رہے ہیں، دل و خوار ہو رہے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی
रब के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ेगा और फिर आखिरत में जहन्नम का मज़ा चखना पड़ेगा। चाहते सारे हैं कि हम जन्नत में जाएं, लेकिन अमाल जन्नत में जाने वाले कोई नहीं कर रहा। तो सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें अपनी हिफाजत में रखे, जन्नत भी दे और दुनिया में पुरसकून ज़िंदगी भी दे, लेकिन उसके लिए पहले खुद दूसरों को पुरसकून ज़िंदगी आप भी दें। जब हम खुद दूसरों के लिए अच्छे काम करेंगे, दूसरों के साथ सच बोलेंगे, तो हमारे साथ लोग खुद बहुत सच बोलने वालों की तादाद बढ़ती चली जाए। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला के सामने हम सुरखरू हों, तो फिर पहले हमें अपने अमाल ऐसे करने होंगे जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, वो काम करने होंगे। जिनसे उनकी नाराज़गी मिले वो काम हमें नहीं करने चाहिए, उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक दे। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।